السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں اللہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حوالے سے ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ میں آگے چل کے کروں گا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کی خبر اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھی۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا بھی علم اللہ نے عطا کر رکھا تھا وہ عطائی علم تھا۔ کیا تھا؟ حقیقی علم صرف اللہ کو ہے اور نبیوں کو عطائی علم ہے، یعنی نبی کو اپنی عطا سے سارے زمانوں کے خزانوں کی چابیاں عطا کر رکھی تھی۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ بر صغیر پاک و ہند میں آپ جتنی تفاسیر اٹھائیں اور جس کے گھر میں اب بھی اگر کوئی تفسیر پڑھی ہے، لیکن میں نومینیٹ کروں گا، جا کر تفاسیر کو دیکھیں جہاں جہاں پر یعنی الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا حرف بحرف مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، لیکن اگر نہیں کیا تو اس لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا کسی نے نہیں کیا۔ لیکن جن کے دل میں محبت مصطفیٰ تھی اور ہے، ان کا قلم جب بھی اٹھا انہوں نے یا ایھا النبی لفظ نبی کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہے، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہے، اور جتنے بھی وہ لوگ جن کے دلوں میں محبت مصطفیٰ تھی انہوں نے اے نبی نہیں کہا، انہوں نے لفظ نبی کا ایکوریٹ ترجمہ کر کے بتایا ہے، اور میں انہی کی وساطت سے آپ کے سامنے یہ ترجمہ بھی رکھتا چلوں۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں اٹھائیں یا ایھا النبی لکھا ہوگا، آپ پڑھیں ادھر لکھا ہوگا اے نبی، لیکن لفظ نبی تو عربک ورڈ ہے اور اس کا تو ترجمہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کا قلم اٹھا، انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے نبی، انہوں نے لکھا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ نبی کا مطلب ہے خبریں دینا، وہ خبر جو چھپی ہوئی ہو نبی اسے کہا جاتا ہے، وہ چھپی ہوئی خبر کو امت کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ یہ نبی کا ترجمہ ہے۔ اگر انگلش میں دیکھا جائے تو پروفٹ کہا جاتا ہے، پروفٹ کہا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھا جائے کہ پروفٹ کا کیا معنی ہے، اس کا بھی معنی یہ ہے وہ خبر جو چھپی ہوئی ہو، جو بندہ دے رہا ہو اسے عزت و احترام سے پروفٹ کہا جاتا ہے۔ نبی کا مطلب چھپی ہوئی خبر دینا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ اللہ غیب تھا، نبی نے بتایا اللہ ہے، ہم مان رہے ہیں۔ اللہ غیب تھا، حضور نے بتایا اللہ ہے، ہم مان رہے ہیں۔ فرمایا قبر میں 3 سوالات ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا تھا، مصطفیٰ نے بتایا ہم نے مان لیا، 3 سوال ہوں گے۔ قرآن مصطفیٰ کے قلب اطہر پر اترا ہے، ہمیں پتا چلا ہم نے مان لیا۔ لوگوں، مصطفیٰ کریم نے بڑے مجمع میں بیٹھے ہوئے فرمایا تھا، میرے صحابہ تم میں سے عجیب ایمان کس کا ہے؟
صحابہ کرام کہنے لگے حضور فرشتوں کا بڑا عجیب ایمان ہے۔ صحابہ ان کا عجیب ایمان کیسے ہے؟ یا رسول اللہ ان کا عجیب ایمان ہے، نوری ہیں۔ فرمایا وہ تو اللہ کی تجلیات کو روزانہ دیکھتے ہیں، میرے پاس وحی لے کے آتے ہیں، ان کا عجیب ایمان کیسے ہو گیا؟ انہوں نے تو اللہ کی تجلیات کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، فرشتوں ان کا ایمان عجیب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان بڑا عجیب ہے۔ میرے صحابہ تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے دیکھا ہے میری مجلس میں جبریل امی کا میں نے تمہیں بتایا ہے کہ آیا تھا اور آیات لے کے آیا ہے، تم نے دیکھا ہے پتھروں نے مجھ پہ کلمہ پڑھا ہے، تم نے آوازیں بھی اپنے کانوں سے سنی ہیں، تم نے دیکھا ہے میں نے درخت کو اشارہ کیا، درخت نے میرے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھا ہے، ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں کو تو تم نے دیکھا ہے، تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تجلیات مصطفیٰ کو دیکھا تھا اور کلمہ پڑھ لیا تھا، تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ کملی والے آقا پھر آپ بتائیں عجیب ایمان کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا جو 1400 سال بعد آئیں گے اور حجویری مسجد میں بیٹھ کر عظمت مصطفیٰ سن رہے ہوں گے، انہیں صرف خبر ہو جائے گی مصطفیٰ اللہ کا آخری نبی ہے، وہ کلمہ پڑھیں گے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ 1400 سال بعد آنے والے، میرے صحابہ کے دور کے بعد آنے والے، جنہوں نے بس سن رکھا ہوگا کہ مصطفیٰ نے خبر دی ہے اللہ ایک ہے، وہ مان لیں گے میرے صحابہ ان لوگوں کا عجیب ایمان ہے، ان کے ایمان پر رش کیا جائے گا۔ آگے چلیے، مصطفیٰ حال کی خبر بھی دیتے ہیں، مصطفیٰ ماضی کی خبر بھی دیتے ہیں اور مستقبل کی خبر بھی دیتے ہیں۔ میں احادیث آپ کے سامنے سناؤں گا، چونکہ لفظ نبی کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ آگے کروں گا۔ حضور ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، فرمایا سلونی اما شئتم، صحابہ مجھ سے سوال کرو، صحابہ مجھ سے سوال کرو۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے، کسی چیز پر بحث کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے نبی تمہیں پتہ ہے فرشتے کس چیز پر جھگڑ رہے؟ میں نے عرض کی اے خالق لم یزل مجھے نہیں پتہ کس چیز پر جھگڑ رہے۔ اللہ نے اپنے دستے قدرت، اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، اپنی قدرت کے مطابق حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی جب اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے شانوں پر رکھا۔ مجھے قیامت تک آنے والے سارے علوم کی خبریں اللہ نے عطا فرما دی، جو تھا، جو ہونے لگا ہے، اللہ نے سارا مجھے عطا فرما دیا۔ اب سنیے حدیث پاک، سلونی اما شئتم، صحابہ جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو، محمد عربیہ جواب دے گا۔ صحابہ کرام نا بڑے ہی محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو لگے ہاتھوں ہم اپنی تسلیاں کروا لیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہیں تانا ملتا تھا کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ تانا ملتا تھا یہ اپنے باپ کا نہیں، وہ کھڑے ہو گئے، حضور مجھے تانا یہ ملتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں، حلالی نہیں ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 2360، کتاب العلم چیپٹر ہے، جسے مرضی چاہے دیکھ لے۔ یا رسول اللہ مجھے تانا یہ ملتا ہے میں حلالی نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا، چونکہ خبریں جو دے رہے تھے، فرمایا ابو کا حذیفہ، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے، وہ باپ جس نے رات کی تاریکیوں میں اس صحابی رسول کی والدہ سے شرعی طور پر خلوت سیاح کر کے اسے وجود میں لایا تھا،
یہ عمل رات کی تاریکی کا تھا جو مصطفیٰ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا۔ مصطفیٰ ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تیرے ابا کا نام حذیفہ ہے۔ وہ بیٹھا، دوسرا کھڑا ہو گیا کہ دریائے رحمت جوش میں میں بھی پوچھ لیتا ہوں، مجھے بھی یہی تانا ملتا ہے۔ یا رسول اللہ میں کون ہوں؟ فرمایا تو کون ہے؟ ابو کا سالم مولا شیبہ، تو شیبہ کے آزاد کردہ غلام سالم کا بیٹا ہے۔ وہ بیٹھے، ایک اور کھڑا ہو گیا، حضور مجھے بھی بتائیں میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ جو خبر پہلے تھی مصطفیٰ نے وہ بھی بتائی، جو بعد میں ہونے لگی تھی مصطفیٰ وہ بھی بتا رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے ماضی بھی بتایا، حضور نے مستقبل بھی بتایا۔ نبی کا مطلب چھپی ہوئی خبروں کو امت کے سامنے لا کر بتا دینا۔ اچھا یہ تو حضور کا مسئلہ ہے، نبی ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں، لیکن حضور کی عطا سے یہی سوال شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی کیا تھا۔ جو حضور کی غلامی میں آئے حضرت علی المرتضیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں، حضور کے غلاموں مجھ سے بھی سوال کرو، علی بھی تمہیں قیامت تک آنے والی ساری خبروں کے بارے میں بتائے گا۔ اور جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ گیا، اللہ نے مصطفیٰ کا فیض ایسے عطا کیا اسے ساری خبریں پتہ تھی۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، ایک شخص نے آ کر بدو نے سوال کیا، میں نبی مان لوں گا اگر مجھے پتہ چلے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر پاک نے ہاتھ پکڑا، اے پگلے یہ سوال تو ابو بکر بھی جانتا ہے کہ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے سوال کا جواب دے دیا، فرمایا نبی ہے، اسے اس کے لیول کا سوال کیا جائے، اسے لیول کا سوال کیا جائے۔ نبی حال بھی بتا رہا ہے، نبی ماضی بھی بتا رہا ہے، اور نبی مستقبل بھی بتا رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کا گزر قبر سے ہوا، یہ تو حدیث سن رکھی ہے۔ سواری نے بدکنا شروع کر دیا، حضور نیچے اترے، صحابہ دو سب ٹہنیاں لے آؤ، قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کا ہونا حال ہے، ابھی عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا تھا؟ ابھی عذاب ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا ٹہنیاں لے آؤ، میں قبر والوں پہ رکھوں گا۔ حضور یہ ٹہنیاں، فرمایا یہ جب تک سبز رہیں گی اللہ کی تسبیح بیان کریں گی اور ان کے عذاب میں کمی آتی رہے گی۔ یہ عذاب مصطفیٰ نے دیکھ لیا، اور سواری بدگی تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ جس سواری پر تھے اس سواری نے بھی دیکھ لیا۔ اس پر تو سبحان اللہ اونچی آواز سے بنتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کی زبانیں بھی مصطفیٰ کے ذکر سن کے اللہ کی تسبیح بیان کرتی چلی جائیں۔ حال مصطفیٰ نے بتایا کہ عذاب ہو رہا ہے، حضور کس وجہ سے ہو رہا ہے ماضی بھی پتہ چلے۔ حضور نے فرمایا ان میں سے ایک چغل خوریاں کیا کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ یہ تو صغیرہ گناہ تھے، یہ صغیرہ گناہ تھے، مصطفیٰ نے بتا دیے۔ پتہ یہ چلا جو چھوٹے چھوٹے گناہوں مصطفیٰ ان سے بھی واقف ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بھی مصطفیٰ واقف ہیں۔ ماضی بتایا کہ گناہ یہ تھا، حال یہ بتایا کہ عذاب ہو رہا ہے، مستقبل یہ بتایا کہ تسبیحات ٹہنیاں پڑیں گی، ان کے عذاب میں کمی آ جائے گی۔ دیکھیں مجھے ایک نجومی آ کر یہ کہے کہ شاہ صاحب جمعے والے دن آپ کا انتقال ہو جائے گا، اور ہفتے والے دن میرا انتقال جب نہ ہو تو ڈنڈا لے کے میں تو سر پہ پہنچ جاؤں گا کہ غلط خبر دے رہا ہے، لوگوں کو خراب کر رہا ہے، 2 نمبر طریقے سے پیسے کما رہا ہے، لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا۔ اسی طرح تو پیر بنے ہوئے ہیں نا، لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا۔ لیکن مصطفیٰ کریم نے میدان جنگ میں جا کر لائن کھینچی، صحابہ یہاں پر ابو جہل کٹ کے مرے گا، یہاں پر عتبہ کٹ کے مرے گا، اور یہاں پر شیبہ کٹ کے مرے گا۔ توجہ سے سنیے گا، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو جنرل یا کرنل یا جو کمانڈو اپنی فوج کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا میرا فوجی کہاں کہاں پر بھاگ رہا ہے، کہاں کہاں سے دشمن پر وار کر رہا ہے۔ کسی بھی کمانڈو کو یہ نہیں پتا ہوتا، جو لیڈ کرتا ہے اس کا چاہے جو بھی ہوتا ہو، اسے خبر نہیں ہوتی کہ میرا
فوجی کہاں کہاں پر لیڈ کر رہا ہے، اور پھر بذات خود اس فوجی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ افراتفری کے عالم میں کس کو کہاں سے مار رہا ہوں۔ میدان جنگ ہوتا ہے، بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے لائنیں لگا کر بتایا، اور دیکھ کر نہیں، ایک دن پہلے آ کر میدان جنگ کا محاسبہ کر لینے کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابہ ادھر آؤ، یہ جو جگہ دیکھ رہے ہو یہاں پر کل اسلام کا دشمن ابو جہل کٹ کے مرے گا۔ ارے حضور نے لائنیں لگا دی تھی، ابو جہل جہاں مرضی جنگ کرتا پھرے، مسلمانوں کو مارتا پھرے، لیکن جب اس کے مرنے کا وقت آئے گا جہاں پر مصطفیٰ نے لائن لگائی ہے وہیں پر آ کے اسے مرنا پڑے گا، کیونکہ یہ لائن کسی مولوی اور محدث اور مفتی نے نہیں لگائی تھی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی۔ اب انہیں مرنا پڑے گا تو ان لائنوں پہ آ کے مرنا پڑے گا، چونکہ مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا، فرما دیا تھا یہاں پر کٹ کے مرے گا۔ یعنی مصطفیٰ کل کی خبر دے رہے ہیں کہ صحابہ کل ابو جہل یہاں پر کٹ کے مرے گا۔ یہ حضور نے خبریں عطا کی ہیں، چونکہ یا ایھا نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ نے میرے شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، مجھے قیامت تک آنے والی ساری خبریں پتہ چل گئی۔ سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے کل جب دجال آئے گا اس کے خلاف جو میرے غلام اٹھ کھڑے ہوں گے نا، میں ان غلاموں کی شکلوں کو بھی جانتا ہوں۔ اور میرے صحابہ وہ جو میرے غلام دجال کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، میں ان کے باپ کے ناموں سے بھی واقف ہوں۔ اور یہاں پر بات ختم نہ کی، فرمایا میرے صحابہ جن گھوڑوں پر، جن سواریوں پر میرے غلام بیٹھ کر دجال کا مقابلہ کریں گے، میں محمد عربی ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے کہ جو رنگ ہوں گے نا سواریوں کے، مصطفیٰ نے فرمایا میں ان رنگوں سے بھی واقف ہوں۔ بروز محشر صفات کریں گے وہ چن چن کر، بروز محشر صفات کریں گے وہ چن چن کر، اگر ہوا یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ اپناؤ تو صحیح کہ حضور جانتے ہیں۔ حضور کو سارا علم اللہ نے عطا کیا ہے، میں نے پہلے عرض کیا یہ تو عطا ہی تھا، اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ آگے سنیے گا ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا ایک اعتراض بھی ہوتا ہے۔ اچھا اعتراض کرنے والوں کو خبر نہیں ہوتی کہ اعتراض بڑا تھرڈ کلاس ہے، اور یہ اعتراض وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اعتراض کرتے ہیں علم غیب پر۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، ذرا اس بات کو توجہ سے سنیے گا، یہ ابھی آپ کی 2 منٹ میں یہ تشنگی دور ہو جائے گی۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضور نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کے یہ فرمایا، حدیث رسول ہے۔ اعتراض کرنے والا یہ لکھ رہا ہے، حضور نے فرمایا میں حوض کوثر پر جام تقسیم کر رہا ہوں گا، میرے سامنے فرشتے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال رہے ہوں گے۔ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرے سامنے حوض کوثر پہ میں بیٹھا ہوں گا، میرے سامنے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر فرشتے جہنم میں ڈال رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا فرشتوں یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے تھے، میرے غلام تھے، خیر انہیں عذاب تو ہوگا جنہوں نے برے کام کیے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ حضور آپ نہیں جانتے، اس لفظ پہ غور کرو، فرشتے کیا کہیں گے؟ حضور آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد یہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، حضور آپ نہیں جانتے، یہ لوگ بعد میں گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اعتراض کرنے والے نے کہا دیکھیں فرشتے جو کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ نہیں جانتے، تو پتہ چلا حضور تو علم غیب جانتے نہیں ہیں، فرشتوں نے کہہ دیا ہے۔
بڑی سند مل گئی ہے نا، فرشتوں نے کہا ہے حضور نہیں جانتے، تو ہم تو مٹی سے بنے نوری اگر یہ کہتے ہیں حضور جانتے نہیں ہیں، ہم تو مٹی سے بنے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، ہم بھی نہیں کہتے کہ حضور نہیں جانتے، نوریوں نے جو کہہ دیا ہے۔ ان کے اعتراض کا جواب محدثین کرام نے، ان محدثین کرام نے دیا جو محبت والے محدثین تھے۔ ان کی قلم اٹھی، انہوں نے کہا کتنے پاگل قسم کے اعتراضات کر رہے ہو، تم نے کہا کہ فرشتے یہ کہتے ہیں حضور نہیں جانتے، یہ خبر دی کس نے ہے، یہ خبر بتائی کس نے ہے؟ جب فرشتے قیامت میں آ کر یہ کہیں گے حضور آپ نہیں جانتے، 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کے یہ کہا تھا میں حوض کوثر پہ ہوں گا، یہ غیب کی خبر تھی۔ میرے سامنے فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال رہے ہوں گے، یہ غیب کی خبر تھی۔ میں کہوں گا انہیں کیوں ڈال رہے ہو، وہ کہیں گے گناہوں میں مبتلا تھے۔ یہ ساری خبریں تو غیب کی مصطفیٰ نے عطا کر رکھی تھی۔ 1400 سال پہلے، آج کے 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے قیامت کی آنے کی خبر دے دی، اس کو مانتے نہیں ہو اور فرشتوں کے ایک جملے کو مان رہے ہو۔ فرشتوں نے تو جملہ بولا ہے، آپ نہیں جانتے، مصطفیٰ کیوں نہیں جانتے؟ ارے یہ تو جملہ تھا، مصطفیٰ نے خبر دے دی کہ میں دیکھ رہا ہوں گا۔ حضور مستقبل بھی جانتے ہیں۔ ایک حدیث پاک بڑی تیزی کے ساتھ میں بیان کرتا چلوں، بڑے آہستہ آہستہ تاکہ سمجھ آ جائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ آیت میں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ ہے آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اصحاب فیل کے ساتھ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا ہے؟ اب آپ لوگ اہل علم ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، اور میں ہر دفعہ کہتا ہوں مجھ سے پڑھے لکھے ہیں، اسٹڈی کر رکھی ہے، آپ لوگوں کے گھر میں کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھتے ہیں۔ ابھی جا کر سورہ فیل کا ترجمہ پہلی آیت کا پڑھیں کہ اے محمد تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اصحاب فیل کا قصہ حضور کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا ہے۔ کتنے دن پہلے کا ہے؟ 55 دن پہلے کا ہے۔ اور پھر پیدائش ہوئی، بچہ ہوتا ہے، اسے کیا پتہ ہوتا ہے؟ لیکن جو بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، جس ماں کا نام سیدہ آمنہ تھا اور اس بچے کا نام محمد رسول اللہ تھا، وہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ رب پوچھ رہا ہے مصطفیٰ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ارے جو ماں کے پیٹ میں ہو 55 دن پہلے کی خبر رکھتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد وہ قیامت کی خبر کیسے نہیں رکھ سکتا؟ ماں کے پیٹ میں ہو کر لوہے محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز کو مصطفیٰ سن سکتے ہیں۔ پہاڑی سے گزرتے ہوئے جو پتھر درود پڑے مصطفیٰ اسے بھی پہچان لیتے ہیں۔ یہ خبر غیب ہی کی تو ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جگہ پر نا دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ، اور اس حدیث پاک کو امام زرقانی نے شرح زرقانی علی المواہب للدنیا، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں ذکر کیا ہے۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیا آیا، بکری کو اٹھا کر لے گیا اور پتھر پہ بیٹھ کے بکری کو کھانے لگا۔ اس چرواہے نے پتھر اٹھا کے مارا بھیڑیے کو، میری بکری اٹھا کے لے گیا ہے۔ اسے خبر یہ تھی کہ پتھر ماروں گا یہ بھاگ جائے گا، اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ نے پھر بھیڑیے کو زبان عطا کر دی۔ اب یہ حدیث پاک ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا کہ او چرواہے مجھے اللہ نے رزق دیا ہے، تو مجھ سے چھین رہا ہے۔ چرواہا حیران ہو گیا، بھئی 4 ٹانگوں والا غیر ذوی العقول جانور بھیڑیا بھی بول رہا ہے۔ اس نے کہا، بھیڑیے نے کہا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس سے بھی حیران کن بات نہ بتاؤں؟ چرواہے نے کہا بتا دے، تو بول ہی رہا ہے، اللہ نے زبان دے ہی دی ہے تو بتا دے۔ اس بھیڑیے نے کہا میرا بولنا کوئی عجیب نہیں ہے، یہ جو کھجوروں والی وادی ہے نا جسے مدینہ کہا جاتا ہے، وہاں پر چلا جا، وہاں پر چلا جا،
وہاں پر ایک محمد نامی شخص بیٹھا ہوا ہے، میرا بولنا عجیب نہیں ہے، وہاں پر جو محمد نامی شخص بیٹھا ہے وہ حال کی خبریں بھی دیتا ہے، مستقبل بھی بتاتا ہے، ماضی بھی بتاتا ہے، قیامت تک جو ہونے لگا ہے وہ ساری خبریں وہ محمد عربی بتا رہا ہے۔ تو جا کے دیکھ کے آ جا، تجھے پتہ چلے گا خبریں کیسے کیسے دے رہا ہے۔ چرواہے نے کہا میں کب جاؤں؟ بھیڑیے نے کہا ابھی چلا جا۔ چرواہے نے کہا میری بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ اس نے کہا میں تیری بکریوں کی رکھوالی کروں گا۔ اس کہا تو بھیڑیا ہے، میری بکریوں کو کھا جائے گا۔ اس نے کہا میں تجھ سے وعدہ لیتا ہوں تیری بکریوں کی رکھوالی کروں گا، چلا جا کے وادی میں محمد نامی شخص سے مل کے آ جا، ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے مل کے آ۔ وہ شخص گیا، اس نے جا کر پوچھا تم میں سے محمد عربی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے بتایا یہ حضور بیٹھے۔ آپ غیب جانتے ہیں؟ جی۔ حال بھی جانتے ہیں، مستقبل بھی، ماضی بھی جانتا ہوں۔ تجھے خبر کس نے دی ہے؟ چرواہا کہنے لگا میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیے نے آ کر مجھے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ میں 2 مستند کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ بھیڑیے نے آ کر بتایا ہے کہ آپ خبریں دیتے ہیں۔ میں نے نبی کا مطلب بتایا، شاید اب آپ لوگوں کو جو شروع میں آئے انہیں سمجھ آ رہا ہے، چھپی ہوئی خبریں دے رہا ہے۔ حضور نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے ہو گیا ہے، بھیڑیے نے خبر دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا بلال کو بلاؤ، بلال یہاں پر اعلان کرو، ندا دے دو، سارے صحابہ جمع ہو جائیں۔ مسجد نبوی کھچا کھچ بھرنا شروع ہو گئی، جو آگے تھے انہیں بھی بلایا، جو پیچھے تھے انہیں بھی بلایا۔ مصطفیٰ کریم کے سارے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کھڑا ہو جا، جسے بھیڑیے نے میرے بارے میں خبریں دی ہیں اور بیان کر کے میرے صحابہ کو بتا کہ میں غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ مجھے بھیڑیے نے بتایا ہے مصطفیٰ حال، مستقبل اور ماضی جانتے ہیں۔ صحابہ کو پتہ چل گیا، مصطفیٰ نے فرمایا کچھ لوگ رہ گئے ہوں گے، صبر کر جا، پھر کھڑا ہو جا، پھر خبر دے بھیڑیے نے کیا بتایا تھا۔ پھر خبر دی، تصدیق ہو رہی تھی، تاکید ہو رہی تھی، تاکہ کل کوئی 1400 سال بعد یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ تو ہمارے جتنا علم رکھتے تھے، یہ ان کا مقدر ہے۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ ہم جیسے نہیں، بے مثل و بے مثال بشر اللہ نے انہیں بنا رکھا تھا۔ تیسری دفعہ پھر کھڑا ہو کر یہ خبر دے رہا ہے کہ بھیڑیے نے بتایا ہے، آپ حال بھی جانتے ہیں، مستقبل بھی جانتے ہیں، ماضی بھی جانتے ہیں۔ لوگوں یہ عقیدہ اپناؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور سچا عقیدہ عطا فرمائے، مصطفیٰ کریم کی عقیدت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔